عقائد حق میں سے ایک عقیدہ ہمارے علماء حق اہل حق مسلمانوں کا یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کے کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا بلکہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ یہی عقیدہ یہاں پر بیان کر رہے کہ الکبیرۃ لا تخرج المؤمن من الایمان، کہ کبیرہ گناہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا بلکہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ معتزلہ حضرات نے یہ کہا کہ کوئی آدمی جب کبیرہ گناہ کرے گا نا تو وہ فاسق بن جائے گا، مسلمان بھی نہیں رہے گا، کیونکہ اعمال جو ہے نا ایمان کا جز ہے، جب اس کے اعمال نہیں رہے نا تو ایمان بھی نہیں رہے گا۔ اور کافر تو اس لیے نہیں ہوگا نا کہ تصدیق تو باقی رہے گی، اس کی وجہ سے کافر بھی نہیں ہوگا بلکہ بیچ و بیچ کا ہوگا، نہ مومن نہ کافر بلکہ فاسق۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے متفق علیہ بات لی ہے، کیونکہ حسن بصری اس کو کیا کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں، معتزلہ اس کو، اہل سنت والجماعت اس کو مسلمان کہتے، اس میں بھی اختلاف ہے، اور جو خوارج اس کو کافر کہتے ہیں۔ ہم بیچ کا قول مراد لیتے، وہ کیا ہے کہ فاسق، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب فاسق ہوتا ہے۔ اور منزل بین المنزلتین کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت ساری آیات ہیں، دلائل ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے نا کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب آدمی کافر نہیں ہوتا بلکہ مسلمان ہی رہتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ایمان کی حقیقت محض تصدیق قلبی ہے۔ جب تک تصدیق قلبی رہے گی نا آدمی دائرہ ایمان سے خارج نہیں ہوگا۔ اگر کسی پر محض شہوت کا غلبہ ہو جائے یا حمیت و عار کی وجہ سے یا سستی کی بنا پر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے، اور خاص کر پھر مسلمان تو خدا کے عذاب سے ڈر بھی رہا ہوتا ہے نا، معافی کی امید رکھتا ہے، توبہ وغیرہ کرتا ہے، تو ایسا کرنا تصدیق قلبی کی منافی نہیں، ضد نہیں۔ ہاں ایک بات ہے، اگر کسی نے گناہ کرتے ہوئے گناہ کو حلال سمجھا، یہ خفیف سمجھا، استخفاف کرتے ہوئے گناہ کر لے، تو پھر ایسی صورت میں آدمی کافر ہوگا، کیونکہ بعض ایسی معصیتیں ہیں، گناہ ہیں، جن کو شارع نے تکذیب کی علامت قرار دیا ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے، اگر ایک آدمی زنار باندھے یا بت کے سامنے سجدہ کرے یا قرآن کریم کو گدگی میں پھینکے یا کلمہ کفر زبان سے کہہ دے اور اس پر راضی ہو، تو ایسے گناہوں کے کرنے سے آدمی کافر ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ شبہ بھی ختم ہوا نا کہ اہل سنت والجماعت تم تو یہی کہتے رہتے کہ اگر ایک آدمی تصدیق و اقرار کر رہے بس وہ تو مومن ہی رہے گا، جب تک کیا نہ کرے، تصدیق ختم نہ کرے، اقرار وغیرہ کو ختم نہ کرے۔ نہیں، ہم نے تو تم کو پہلے ہی بتایا نا کہ اگر ایک آدمی ایسا گناہ کرے جو تکذیب کی علامت ہو، یا گناہ کو حلال سمجھ کر کرے، یہ خفیف سمجھ کر کرے، یا سنت کا مذاق اڑائے، اس سے آدمی کیا ہوگا؟ کافر ہوگا۔ تو اس لیے سے وہ شبہ بھی ختم ہوا نا کہ تکذیبی صریح کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسا کام کرے جو تکذیب کی علامت، اسی بھی آدمی کافر ہوگا۔ یہ ہماری دلیل عقلی اعتبار سے بھی اور آپ کو سمجھ بھی آ رہی۔ دوسری دلیل، ہمارے پاس بہت ساری آیات کریمہ، احادیث شریفہ ہے جن میں عاصی پر اللہ تعالیٰ نے مومن کا اطلاق فرمایا ہے۔ جیسے قرآن کریم ارشاد، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، اس طرح دوسری جگہ پر ارشاد ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، کہ اگر دو مسلمان کے گروہ آپس میں لڑ پڑنا تو گناہ کی بات ہے نا، پھر بھی ان کو کہہ رہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ کہہ رہے ہیں، جس سے پتہ چل گیا کہ گناہ ہے کبیرہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ تیسری دلیل ہماری ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک اس پر اجماع ہے کہ اہل قبلہ میں سے اگر کوئی آدمی مر جائے نا اور توبے کے بغیر وہ مر جائے، توبہ نہ کیا ہو اس نے، پھر بھی کیا کرتے ہیں لوگ، اس پر نماز جنازہ پڑھتے، اس کے لیے دعا استغفار کرتے، جائز بھی سمجھتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کیا کسی کافر کے لیے نماز جنازی کی نماز اس پر پڑھنا یا اس کے لیے دعا استغفار کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ اس آدمی مسلمان ہوتا ہے۔ معتزلہ اپنے دعوے پر دو دلیلیں پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھ اس پر امت کے اتفاق ہے کہ مرتکب کبیرہ فاسق ہوتا ہے۔ ہاں اس میں اختلاف ہے، کوئی اس کو مومن کہتا ہے جیسے اہل سنت والجماعت، کوئی اس کو کافر کہتا ہے جیسے خوارج کا خیال ہے، کوئی اس کو منافق کہتا ہے جیسے حسن بصری کی بات ہے۔
تو ہم متفق علیہ مسلک کو لے لیتے ہیں، وہ ہے کہ فاسق ہے اس آدمی، مومن بھی نہیں، کافر بھی نہیں، فاسق ہے۔ اس کا جواب ہمیں دیتے کہ دیکھیں سلف حضرات کا اجماع ہے اس پر کہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی منزلہ بین المنزلتین نہیں، واسطہ بین الواسطتین نہیں، کوئی درجہ بین درجتین نہیں ہے، تو تمہارے قول اجماع کے خلاف ہے، بدعت مخترعہ ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ دوسری دلیل معتزلہ یہ دیتے کہ دیکھیں قرآن کریم میں خود اللہ تعالی نے فرمایا ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا مسلمان کسی فاسق کی طرح ہو سکتے؟ تو دیکھیں یہاں پر فاسق کو مومن کے مقابل قرار دیا ہے، تو اس سے پتہ چل گیا کہ فاسق مومن نہیں ہوتے، اس لیے تو مقابل قرار دیا۔ اس طرح ارشاد رسول اللہ کا کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن، زنا کرنے والا زنا کرتے ہوئے مومن نہیں ہوتا، تو ان نصوص کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے کہ اس آدمی ایمان کے دائرے سے خارج ہوگا۔ ہاں کافر اس لیے نہیں ہے کہ تواتر سے ثابت ہے کہ ایسے آدمی کو لوگ قتل نہیں کرتے تھے، سلف کے زمانے سے یہی رواج ہے، اس پر ارتداد کا حکم نہیں لگایا جاتا، وہ مسلمانوں کے مقبرے میں دفن کیا جاتا ہے۔ اس کے جواب ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں آیت میں جو فاسق کا لفظ آیا نا کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، یہاں پر فاسق سے کافر مراد ہے، اور فسق سے فسق کا کامل درجہ مراد ہے، وہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور حدیث میں جو فرمائے کہ لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن یا لا ایمان لمن لا امانت له وغیرہ جو آیات ہیں حدیث ہے، اس میں زجر، توبیخ، تقریع، تشدید، سختی مراد ہے، حقیقت والا معنی مراد نہیں ہے۔ اور خود ابو ذر سے اب ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے تھے اگر ایک آدمی زنا کر رہو، چوری کر رہو، پھر بھی یہ جنت داخل ہوگا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں داخل ہوگا، وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرْ یا عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرْ۔ خوارج جیسے آدمی کو مسلمان نہیں کہتے، وہ ان نصوص سے استدلال کرتے جو ظاہر نصوص ہے نا کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وقال علیہ السلام من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر۔ بہت ساری آیت حدیث ہے ان میں یہی آیا ہے، اور ساتھ ساتھ وہ کہتے کہ عذاب جو ہے کافروں کے ساتھ خاص ہے، اور اس پر سب کا اتفاق بھی ہے کہ ان العذاب علی من کذب وتولی لا یصلاها الا الاشقى الذي کذب وتولی۔ اس طرح وہ کہتے کہ اور ہے ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین۔ جواب ہم دیتے کہ یہاں پر جو ظاہر نصوص آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، اس سے یہ ظاہری والا معنی مراد نہیں ہے، اور جو کفر والی بات بیان کی گئی ہے نا اس سے کامل لوگ مراد جو کفر میں کامل ہو، اور جن مسلمانوں کے متعلق اگر ایسے الفاظ استعمال ہو تو اس کا معنی ہے کفر دون کفر، یعنی کفر کی قریب ہونا، کافر ہونا مراد نہیں ہے۔ اور ادھر بہت ساری دوسری آیات و احادیث ہیں، نہ صرف ان آیات و احادیث کی طرف مت دے کہ آپ جن میں سے الفاظ استعمال ہے، دوسری آیات کو بھی تو آپ نے لینا ہوگا نا، ان کو نظر انداز آپ نہیں کر سکتے۔ انصاف کا فیصلہ تو یہی ہے نا کہ ان آیات کو بھی اٹھا لو جن میں ایمان کا اطلاق ہے، جن احادیث میں اس پر ایمان کا اطلاق آیا ہے، تو کیا کریں گے؟ دونوں کو ملا کر ہم یہ نتیجہ نکالیں گے کہ اس آدمی فاسق ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ اور پھر خوارج وغیرہ کا اجماع کے خلاف کرنا نا، اس سے اجماع پر کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ وہ لوگ اجماع سے خارج کیے گئے تھے۔ اب یہی عقیدہ یہاں پر بیان کر رہے تھے کہ اور کبیرہ کی تعریف بھی کر رہے نا کہ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں۔ کبیرہ کی بہت ساری تعریفات بیان کی گئی ہے، وقت اختلافت الروایات فیہا، اور اس کے متعلق روایت میں بھی اختلاف ہے کہ کبیرہ گناہ کتنے ہیں۔ پہلے یہ بتانا چاہتے کہ گناہ کبیرہ یہاں پر ایک حدیث میں آئے ہے ابن عمر کی حدیث میں کہ 9 ہے: شرک کرنا، کسی نفس کو مارنا بغیر حق، وقذف المحصنہ بالزنا، کسی پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگانا، زنا کرنا، نمبر 5 میدان جنگ سے بھاگنا، سحر کرنا، یتیم کا مال کھانا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور حرم شریف میں الحاد، زندقہ وغیرہ گناہ کا ارتکاب کرنا۔ ابو ہریرہ نے اس کے ساتھ ایک اور بھی ملا ہے، وہی سود کھانا۔ علی رضی نے اس پر اور بڑھایا ہے، اضافہ کیا ہے، چوری کرنا، شراب پینا۔ بعض علماء نے اس کی تعریف بیان کی کہ گناہ کبیرہ وہ ہوتا ہے نا کہ جو ماقبل گناہ ذکر کی گئے گا نا، اگر اس کا فساد بگاڑ اس جیسی ہونا تو سمجھنا کہ وہ بھی کبیرہ ہے۔ بس کہتے نہیں، جس پر وعید آئی ہو شارع کی طرف سے وہ کبیرہ ہے، یا جس گناہ پر آدمی اصرار کرے وہ کبیرہ ہے، اور جس پر توبہ استغفار کرے وہ صغیرہ ہے۔ صاحب کفایہ نے فرمایا وقال صاحب الکفایہ والحق انہما اسمان اضافیان، کہ کبیرہ صغیرہ ہونا یہ اسم اضافی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ذات کے اعتبار سے تو اس کی آپ پہچان نہیں کر سکتے بحد ذاتی ہی، بلکہ اگر اوپر کی طرف دیکھے
اور یہ چھوٹا لگ رہا ہو تو سمجھ لے کہ یہ چھوٹا ہے. اگر یہ گناہ کسی نیچے والے گناہ سے بڑا ہو، اس کی کیا مضرت زیادہ ہو، نقصان زیادہ ہو، وبال زیادہ ہو، تو پھر یہ کبیرہ ہوگا، نیچے والا صغیرہ. اور کبیرہ گناہ کا جو فرد کامل ہے نا، وہ کفر و شرک ہے، اس سے بڑا گناہ کوئی اور نہیں. اور پھر یہ کبیرہ صغیرہ گناہ جو ہے نا، یہ آگے کہہ رہا ہے کہ الکبیرۃ التي هي غیر الكفر لا تخرج العبد المؤمن من الايمان لبقاء التصديق الذي هو حقيقة الايمان خلافا للمعتزلة حيث زعموا ان مرتكب الكبير ليس بمؤمن ولا كافر، وهذا هو المنزلة بين المنزلتين، ومنزلة بين المنزلتين کے قائل بناء على ان الاعمال عندهم جزء من حقیقة الايمان. کیونکہ وہ ایمان کے متعلق کہتے ہیں نا، تصدیق کے متعلق اس میں 3 اجزاء ہے. ایک تصدیقی قلبی، دوسرا جوارح کے اعمال، نمبر تیسرا اقرار باللسان. ولا تدخل العبد المؤمن في الكفر خلافا للخوارج فانهم ذهبوا الى ان مرتكب الكبير بل الصغير ايضا كافر. خوارج کے نزدیک تو کافر ہوگا. وانه لا واسطه بين الايمان والكفر لنا وجوه، ہمارے لیے دلائل. الاول ما سيجي من ان حقیقت الايمان هو التصدیق القلبی فقط، تصدیق قلبی ہے. اعمال کی بھی اہمیت ہے، اقرار باللسان بھی شرط ہے، لیکن جزء حقیقی نہیں ہے بلکہ جزء زائد ہے. فلا يخرج المؤمن عن الاتصاب به الا بما ينافيه. ومجرد الاقدام على الكبيرة، اگر کوئی آدمی گناہ کبیرہ کرے لغلبت شہوت او حمیت او انفت، کسی عار وغیرہ کی وجہ سے، او کسل سستی کی وجہ سے، خصوصاً ذکر نبی خوف العقاب، جب اسے عذاب کا خوف، ورجاء العفو، اور عفو کی امید، والعزم على التوبہ، اور توبہ کا عزم ارادہ رکھتا ہو، لا ینافی ہے، یہ تو تصدیق کی منافی نہیں ہے. نعم، ہاں، ایک وجہ سے آدمی گناہ کبیرہ کرنے سے کافر ہو سکتے، اذا کان بطریق الاستحلال، جب اس کو حلال سمجھے، والاستخفاف اس کو خفیف سمجھے، کان کفرا لکونہ علامت التکذیب. ولا نزاع فی ان المعاصی ان من المعاصی ما جعله الشارع آمارة للتکذیب وعلم کونه كذلك بالادلة الشرعیہ. ہاں، بعض گناہ سے ہیں نا جو تکذیب کی علامات، اس سے آدمی کافر ہوگا، اگرچہ زبان سے کہہ رہا ہو کہ میں کافر نہیں ہوں، جیسے کہ سجود الصنم، بت کے سامنے سجدہ کرنا، والقول مصحف بالکذورات، گندگی میں قرآن کا پھینکنا، والتلفظ بکلمات الکفر، اور کفری کلمات کا کہنا، ونحو ذلك مما ثبت بالادلة انه کفر. تو اس سے وہ بات بھی حل ہو گئی نا، جو بعض لوگ کہتے کہ پھر تمہارے نزدیک کوئی بھی آدمی کافر نہیں ہوگا جب تک کفر صریح اور تکذیب صریح نہ کرے. ہم نے کہا نہیں، بعض گناہ علامات کفر ہے، علامات تکذیب سے آدمی کافر ہوگا. دوسری دلیل ہمارے پاس آیات حدیث ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگ مسلمان ہوتے ہیں نا، جیسے ہم نے پہلے بیان کر دیا، ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا وهي كثيرة. الثالث اجماع الامة من عصر النبی علیہ السلام الى یومنا هذا بالصلاة علی من مات من اہل القبلہ، کہ ہم اس پر کیا کرتے ہیں، نماز پڑھتے جو تمام ضروریات دین کو مانتا ہو، اگرچہ توبے کے بغیر مرا ہو. اس طرح اس کے لیے دعا استغفار وغیرہ کرتے ہیں اور جائز سمجھتے ہیں.